مکی دور جو 13 سال پر مبنی ہے اور مدنی دور جو 10 سال پر مبنی ہے. ٹوٹل یہ 23 سال بنتے ہیں. جو مدنی دور ہے اس میں جو ابتدا ہے وہ پس پردہ دعوت سے ہوتی ہے، یعنی وہ دعوت جو اللہ کے رسول نے خفیہ طور پر مکہ کے اندر کی. اس کے بعد دعوت کا اعلانیہ دور آتا ہے، یعنی اعلان جو ہے وہ تبلیغ کی گئی. پھر اس کے بعد مکہ کے اندر ہی مکہ سے باہر سے آنے والے لوگوں کو دعوت دی گئی. تو یہ 3 مراحل ہیں. سب سے پہلے نبوت کی ابتدا کہ اللہ کے رسول پہ نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی. یہ پیج نمبر ہے 6. جب اللہ کے رسول کی عمر جو ہے 38، عمر مبارک ان کی 38 سال ہوئی، تو اللہ کے رسول اور ان کی قوم کے درمیان جو فکری اور عملی فاصلہ تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا. یعنی جو سوچ کا اور عمل کا ڈفرنس تھا وہ مزید بڑھتا جا رہا تھا. اللہ کے رسول قوم کی بدبختی اور بگاڑ کو دیکھ کر بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے. اسی طرح اللہ کے رسول میں الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش جو ہے وہ بڑھنے لگی. اور اس کے علاوہ یہ سوچ بھی اللہ کے رسول کے دل میں پیدا ہوئی کہ قوم کو ہلاکت اور تباہی سے کس طرح بچایا جائے. اللہ کے رسول کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور خواہش جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی تھی، اور بالآخر یہ جو خواہش تھی یہ اللہ کے رسول کو غار حرا تک لے آ گئی. اللہ کے رسول نے غار حرا میں اعتکاف کی جو ابتدا کی وہ نبوت سے تقریباً 3 سال پہلے ہے. یعنی جب اللہ کے رسول کی عمر تقریباً 38 ایئرس ہوئی تو اللہ کے رسول رمضان کے مہینے میں، ہر سال رمضان کے مہینے میں غار حرا تشریف لے جاتے اور دین ابراہیمی کی جو بچی کچی تعلیمات ہیں اس کے مطابق اللہ کے رسول عبادت کرتے. اس کے بعد رمضان کا مہینہ پورا ہونے کے بعد اللہ کے رسول دوبارہ مکہ تشریف لے آتے، اور یہ سلسلہ جو تھا یہ 3 سال تک جاری رہا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ دیکھا کہ قوم کے اندر جو بگاڑ ہے اور جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ قوم کو کیسے ہلاکت اور تباہی سے بچایا جائے. اللہ کے رسول کا معمول کیا ہوتا کہ اللہ کے رسول اپنا توشہ، اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور رمضان بھر غار حرا میں قیام فرماتے اور دین ابراہیمی کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق عبادت کرتے. اس کے بعد جب اللہ کے رسول کی عمر 40 سال ہوئی تو نبوت کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے. اللہ کے رسول کو نیند میں سچے خواب آتے، پھر جو بھی وہ خواب دیکھتے وہ صبح کی مانند، صبح بالکل ہو بہو ویسا ہی ہو جاتا. اللہ کے رسول کو روشنی نظر آتی اور آواز سنائی دیتی. اور یہ جو دورانیہ ہے تقریباً یہ 6 ماہ جاری رہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، یعنی وہ حقیقت بن جاتا. اور یہ جو دورانیہ ہے آثار نبوت کا، یہ اس کا دورانیہ 6 ماہ ہے. 6 ماہ تک یہ دورانیہ جاری رہا. نبوت کا آغاز کیسے ہوا اور پہلے وحی کا نزول کیسے ہوا. اللہ کے رسول غار حرا میں
عبادت میں مشغول تھے. اللہ کے رسول کی عمر مبارک جو تھی وہ 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی کے ساتھ نازل ہوئے. قرآن مجید میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل ہوا. اور نزول قرآن کی ابتدا یعنی رمضان کے مہینے میں ہوئی. اور رمضان کے مہینے میں بھی لیلۃ القدر آخری جو 10 راتیں ہیں ان میں سے ایک رات کا انتخاب کیا گیا. سورۃ القدر میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. تو رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی. حضرت عائشہ کی ہی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے اپنا توشہ لے کے غار حرا چلے جاتے اور جب مدت کمپلیٹ ہو جاتی تو واپس آ جاتے. یہاں تک کہ آپ غار حرا میں ہی تھے کہ آپ پر حق آ گیا، یعنی آپ پر وحی کا فرشتہ وحی لے کر نازل ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمایا پڑھو اقرا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. اللہ کے رسول فرماتے کہ اس پر جو جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں انہوں نے مجھے پکڑا اور زور سے دبوچا کہ میں چور ہو گیا. پھر چھوڑ کر کہا اقرا یعنی پڑھو. میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اس پر جبریل نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا کہ چور کر ڈالا. پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ کہ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. تو سورۃ العلق کی یہ ابتدائی آیات جو ہیں یہ پہلی وحی میں نازل ہوئی. پیج نمبر 9 پہ آپ کو غار حرا اور غار ثور کی جو تصویر ہے وہ واضح ہے کہ اللہ کے رسول پر پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں نازل ہوئی. سوری یہ جبل نور ہے. غار حرا جو ہے وہ جبل نور پر واقع ہے. تو یہ جبل نور کی تصویر ہے پیج نمبر 9 پہ. اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں جو پہلی وحی اللہ کے رسول پر نازل ہوئی اس کا موضوع کیا تھا. سب سے پہلے اقرا، رب کے نام سے پڑھ، یعنی پڑھنے کا حکم دیا گیا اور پڑھنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور جب بھی پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کی جائے. پھر رب کون ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. رب کون؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا. کس چیز کو پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا. کس چیز سے؟ لوتھڑے سے. تخلیق اور انسانی خصوصاً انسانی جو تخلیق ہے اس کا ذکر کیا گیا پہلی وحی میں. پھر تیسری آیت میں دوبارہ اقرا کی تکرار ہے کہ اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تیرا رب بڑا کریم ہے. یعنی پڑھنے پر دوبارہ سٹریس دیا گیا، زور دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی کہ تیرا رب مکرم ہے، کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی.
کس چیز کی تعلیم دی؟ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ پہلے وحی کے موضوعات ہیں. پڑھنے کے اوپر سٹریس دیا جا رہا ہے. اس کے بعد تخلیق اور خصوصاً اس انسانی تخلیق کا ذکر ہے. اب یہ سوچیں یہ پہلی وحی ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات، رب کی صفات، پھر تعلیم بذریعہ قلم کے ذریعے تعلیم کی بات کی گئی. پھر انسان کے علم کی حقیقت بتائے گی کہ انسان وہ ہے جو لا علم تھا، پھر اس کو اس کے رب نے سکھایا. پہلی وحی کے بعد اللہ کے رسول جو ہیں وہ واپس مکہ تشریف لائے. اللہ کے رسول کا جو دل تھا وہ کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو. زمبلونی زمبلونی. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قد خشیت علی نفسی، مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو اس پر حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بنائی کہ کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابداً، کہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا. اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات گنوائی کہ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر لاتے ہیں، مفلسوں اور ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ صفات تھی جو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. یعنی وحی سے پہلے یہ صفات ان کے اندر موجود تھی، اور حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو تسلی دی ان کی اچھی صفات بتا کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ جو ہیں آپ کے اندر خیر موجود ہے، گڈنس موجود ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں. ورقہ بن نوفل کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت خدیجہ کے کزن یعنی چچا کے بیٹے ہیں. دور جاہلیت میں ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور اس کے بعد عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے اور بہت زیادہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. تو حضرت خدیجہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں. اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ تم کیا کہتے ہو، کیا ماجرا پیش آیا ہے تمہارے ساتھ. تو اللہ کے رسول نے سارا ماجرا بیان کر دیا. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں تو یہ تو وہی فرشتہ ہے، یہ تو وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. سب سے پہلے ان کو بتایا کہ جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ وہی لانے والے فرشتے ہیں. پھر ان کو بتایا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. یہ بھی بتایا کہ آپ کی قوم اس میسج کے وجہ سے آپ کو نکال دے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کو اہل مکہ نے نکال دیا، اللہ کے رسول کو ہجرت کرنا پڑی مکہ سے مدینہ. اللہ کے رسول کو اس بات پہ بہت حیرت ہوئی کہ میری قوم جو میری صفات کا اعتراف کرتی ہے کیا وہ مجھے نکال دے گی. تو ورقہ بن نوفل نے جواب دیا کہ ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جو تمہارا جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہے. یعنی جو بھی وحی لے کے آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے، اور اگر وہ میں نے دن پا لیا، یعنی جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی، اگر میں نے وہ دن پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا.
لیکن ہوا کیا کہ کچھ دن کے بعد ورقہ بن نوفل جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح کچھ دنوں کے لیے وحی کا جو سلسلہ ہے وہ موقوف ہو گیا۔ وحی کا جو سلسلہ تھا وہ کچھ دنوں کے لیے موقوف ہو گیا اور رک گیا۔ اس دورانیہ کو کہتے ہیں فترۃ الوحی، فترۃ الوحی یعنی وحی کی بندش کا عرصہ۔ یہ جو دورانیہ تھا یہ تقریباً 9 سے 10 دن تھا، یعنی بہت لمبا عرصہ نہیں تھا، 9 سے 10 دن تھا۔ جب اس کے بعد اللہ کے رسول جو ہیں وہ دوبارہ جو ہیں وہ غار حرا میں چلے گئے عبادت کی غرض سے، اور وحی کا جو سلسلہ تھا یہ بند ہو چکا تھا، اور اس عرصے میں اللہ کے رسول کی جو کیفیت تھی ان دنوں میں وہ بہت حزین اور غمگین ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب گوشہ نشینی کی مدت، بقیہ جو مدت تھی کمپلیٹ ہو گئی، تو اللہ کے رسول دوبارہ جو ہیں غار حرا سے اتر کر مکہ آئے۔ اچھا، اس کے بعد یہ وحی کی بندش کا جو دورانیہ ہے، یہ مختلف لوگوں نے اس کو مختلف بتایا، کچھ لوگوں نے سال بھی بتایا، کچھ لوگوں نے 6 ماہ بتایا ہے، لیکن اصل جو اس کی مدت ہے یہ تقریباً 9 سے 10 دن ہے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وحی کے نزول کے بعد جو اللہ کے رسول پر خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے، اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے اندر دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو۔ تو یہ وحی کی بندش کی حکمتیں تھیں۔ جب دورانیہ کمپلیٹ ہو گیا اور پہلی شوال کو اللہ کے رسول جب غار حرا سے مکہ روانہ ہوئے اپنے گھر کی طرف، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا، مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ پھر میں نے اللہ کے رسول دوبارہ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل خانہ کے پاس آ گیا اور فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ پھر حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول پر چادر اوڑھا دی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول پر یہ آیات نازل ہوئی سورۃ المدثر کی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، کہ اے چادر اوڑھنے والے، یعنی اللہ کے رسول کو اس صفہ سے بلایا گیا، اس حالت سے بلایا گیا کہ اے چادر اوڑھ کے سونے والے اٹھ، قم فانذر، اٹھ اور خبردار کر دے اپنی قوم کو، وہ ربا کا فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابہ کا فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہ، ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی پر احسان نہ کر، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کر، اپنے رب کی خاطر صبر کر۔ پہلی وحی میں اور دوسری وحی میں جو مضامین کا فرق ہے وہ واضح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر دوسری وحی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا گیا کہ قم فانذر، کہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو خبردار کر دیجیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور اس کے بعد اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، کیونکہ جو مشن اللہ کے رسول کا سٹارٹ ہونے جا رہا تھا تو بہت زیادہ ضروری تھا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں۔
اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ کریں اور عقیدے کی گندگی اور ظاہری اور باطنی گندگی سے دور رہیں اور بتوں کی نجاست سے دور رہیں. اپنے رب کی خاطر صبر کریں. یعنی جس طرح کے حالات اب پیش آنے تھے دعوت و تبلیغ کے بعد، اس کا لازمی جو نتیجہ نکلنا تھا، اللہ کے رسول کو ضروری تھا کہ وہ صبر کا جو دامن ہے وہ تھامے رکھتے. اب وحی کی اقسام دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. وحی کی اقسام جو ہے پیج نمبر 12 پہ ہے. سب سے پہلے الہام یا سچے خواب کا آنا، یہ وحی کی ایک قسم ہے. الہام جو ہے یہ نیند میں بھی ہوتا ہے اور بیداری میں بھی ہوتا ہے. یعنی بیداری میں اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، یا نیند میں کوئی سچا خواب آتا ہے اور وہ اٹھنے کے بعد بالکل وہ واضح ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول کو نبوت کے ابتدا میں اللہ کے رسول جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح میں بالکل پورا ہو جاتا، واضح ہو جاتا. صبح میں اس کی تعبیر دیکھ لیتے. اور یہ جو دورانیہ تھا یہ 6 ماہ تھا. سب سے پہلے جو وحی کی قسم ہے وہ ہے الہام. الہام نیند میں بھی ہوتا ہے اور بیداری میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتا ہے. وحی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج. وحی سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتا ہے. اور یہ میسج دینے کی مختلف صورتیں ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ الہام. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں کوئی بات ڈالتے، یا تو جاگتے میں یا نیند میں. دوسری قسم یہ ہے کہ جو وحی کے فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، وہ انسانی شکل میں نبی کے پاس تشریف لائیں. جو وحی کے فرشتے ہیں وہ کسی انسان کی شکل اختیار کر کے نبی کے پاس تشریف لائیں. اور جب جبریل امین انسانی شکل میں آتے تو فرشتے بھی، تو صحابہ کرام بھی ان کو دیکھتے تھے. تو جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے کہ اس حدیث کے راوی غالباً حضرت عمر ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا تو اس کے اوپر سفر کے کوئی بھی آثار نہ تھے، اور بہت وہ اچھلے اور صاف ستھرے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. سفر کے آثار سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان سفر کرتا ہے کسی جانور کے ذریعے، کیمل کے ذریعے، اور وہ صحرا کا سفر کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر گرد پڑتی ہے، مٹی پڑتی ہے، دھول پڑتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص سفر کر کے آیا. تو بیان کرتے ہیں کہ وہ جب شخص آیا تو اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہ تھے، یعنی بالکل صاف ستھرا اور اجلا تھا. اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر بیٹھ گیا. پھر اللہ کے رسول سے اس نے کچھ سوالات کیے، تو وہ جو سوالات تھے وہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے. اور حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے عام طور پر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے دحیہ کلبی، ان کی شکل میں آتے تھے. اس کے بعد جو نیکسٹ قسم ہے، پہلی تھی الہام. جاگتے میں یا نیند میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، اپنا میسج ڈال دے. سیکنڈ ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں نبی کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کا میسج دے. تھرڈ ہے حجاب میں رہ کر اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرے اپنے نبی سے. مثلا جیسے معراج کی رات میں جو نماز کی فرضیت ہوئی تھی تو حجاب میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی تھی. اللہ کے رسول 7 آسمانوں کے اوپر گئے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، تو وہ گفتگو جو تھی وہ براہ راست تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کلام کرتا ہے لیکن حجاب کے بیچ میں. پھر اس کے بعد وحی کی جو اگلی قسم ہے وہ سب سے سخت صورت ہوتی ہے وحی کی, جس میں گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی, گھنٹیوں کی مانت آواز سنائی دیتی ہے. آواز ختم ہوتی ہے تو وہی جو ہے نبی کے دل میں محفوظ ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو وحی نازل ہوتی تھی گھنٹیوں کی صورت میں, تو سخت سردی میں بھی اللہ کے رسول کی جو پیشانی تھی وہ پسینے سے بھر جاتی تھی, اور یہ وحی کی سب سے گراں اور سب سے بھاری صورت تھی. اللہ کے رسول اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ اونٹنی بیٹھ جاتی. ایک دفعہ اللہ کے رسول زید بن ثابت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور اللہ کے رسول کی جو ران تھی وہ زید بن ثابت کی ران کے اوپر تھی, اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی. تو زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا گراں گزرا کہ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میری ران جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو صورت تھی جس میں گھنٹیاں سنائی دیتی تھی یہ وحی کی سب سے سخت صورت تھی, اور جیسے ہی آواز ختم ہوتی تو وحی جو ہے وہ دل میں محفوظ ہو جاتی. یہ ہے وحی کی چند اقسام. اچھا, اس کے بعد پیج نمبر 16 پہ آ جائیں. جو اللہ کے رسول کی پیغمبرانہ زندگی ہے مکہ کے اندر, اس کا دورانیہ 13 ایئرس ہے. اور یہ جو 13 ایئرس 13 سالہ مکی زندگی ہے, ہم اس کو 3 ادوار میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ 3 سال پر محیط ہے, اور اس کو کہتے ہیں پس پردہ یا خفیہ دعوت. یعنی اللہ کے رسول نے دعوت تو دی لیکن بہت زیادہ خفیہ تبلیغ کی. یعنی 3 سال تک اللہ کے رسول نے اعلانیہ لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں بلایا, بلکہ خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت دی. اور یہ ان لوگوں کو دعوت دی گئی جو حق پسند تھے, جن کے اندر خیر موجود تھی, ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی گئی. جیسے حضرت ابو بکر ہو گئے, حضرت خدیجہ ہوگی. اس کے بعد جو نیکسٹ مرحلہ ہے وہ نبوت کے 4تھے سال سے لے کر 10 سال تک ہے. تقریباً یہ 7 ایئرز بنتے ہیں. نبوت کے 4تھے سال سے لے کے نبوت کے 10ویں سال تک, تو یہ تقریباً 7 سال بنتے ہیں. ان 7 سالوں میں اللہ کے رسول نے کھلم کھلا دعوت تو تبلیغ کا آغاز کیا, اوپنلی انوائٹ کیا اہل مکہ کو. پہلے جو تھی وہ خفیہ دعوت تھی, اور ان کو تھی جن کے اندر کچھ خیر اور حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. سیکنڈ جو مرحلہ تھا وہ اوپنلی تھا, اور اہل مکہ کو خطاب کیا گیا, ان کو دعوت دی گئی. یہ 7 سال پر محیط ہے, اور یہ بہت زیادہ ٹف اور سخت دورانیہ تھا دعوت کا. اس کے بعد اسلام کی دعوت اور مقبولیت کو مزید پھیلایا گیا, اور مکہ کے باہر کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا. یہ جو دورانیہ ہے 10 نبوی سے لے کے ہجرت مدینہ تک ہے, تو تقریباً یہ 3 سال بنتے ہیں. اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. پس پردہ دعوت کے 3 سال ہیں, کھلم کھلا دعوت کے 7 سال ہیں, اور مکہ سے باہر جو دعوت ہے وہ 3 سال. تو یہ ٹوٹل 13 سال بنتے ہیں. تو یہ 13 سالہ جو دور ہے وہ مکی زندگی کا ہے. سب سے پہلے ہم پہلے مرحلے کو ڈسکس کرتے ہیں, یعنی وہ مرحلہ جب صرف حق پسندوں کو دعوت دی گئی, اور یہ خفیہ دعوت تھی, اور اس کا دورانیہ ہے 3 برس. جیسے ہی سورۃ المزمل نازل ہوئی
تو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ تیز ہو گیا. اللہ کے رسول فوراً اس میں مشغول ہو گئے. تبلیغ کا کام بہت زیادہ خاموشی اور رازداری کے ساتھ کیا گیا. کن لوگوں کو دعوت دی گئی؟ ان لوگوں کو دعوت دی گئی جن کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی. اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنی فیملی اور اپنے قبیلے اور اپنے کنبے کو دعوت دی اور اپنے دوست احباب کو دعوت دی. اور اس دعوت کا جو دورانیہ ہے وہ 3 سال ہے. اس 3 سالہ دعوت کے دوران، اس 3 سالہ تبلیغ کے دوران جو لوگ ایمان لائے ان کو کہتے ہیں سابقون الاولون، یعنی پہل ایمان لانے والے. ان میں سب سے سر فہرست جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ بنت خویلد. اس کے بعد اللہ کے رسول کے جو غلام ہیں، آزاد کردہ غلام، زید بن حارثہ. پھر اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے دوست حضرت ابو بکر صدیق. تو سب سے پہلے جو خواتین میں اللہ کے رسول پر ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ تھی. اور یہ بہت زیادہ فطری بات تھی کہ حضرت خدیجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے واقف تھی، اور ایک فطری سی بات تھی کہ وہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتی. اس کے بعد جو اللہ کے رسول کے غلام تھے زید بن حارثہ، آزاد کردہ غلام تھے اور منہ بھولے بیٹے بھی تھے، یہ ایمان لائے. اس کے بعد حضرت علی جو تھے وہ اللہ کے رسول کے کزن تھے، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے تھے، یہ ایمان لائے. اور حضرت ابو بکر جو تھے اللہ کے رسول کے دوست تھے اور تجارت کرتے تھے اور قوم کے اندر بہت زیادہ معزز تھے، اور دور جاہلیت میں بھی برائیوں سے اور بدعات سے دور رہتے تھے، یہ ایمان لائے. تو یہ 4 لوگوں کا نام ملتا ہے. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر ایمان لائے تو حضرت ابو بکر بھی تبلیغ کے کام میں سرگرم ہو گئے اور اللہ کے رسول کا دایاں بازو بن گئے. حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے جو لوگ ایمان لائے وہ کون ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان. حضرت عثمان بن عفان جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے داماد بھی تھے. اللہ کے رسول نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. اس کے بعد یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی تھے. ان کا نام تھا عثمان غنی. بہت زیادہ دولت مند تھے اور انہوں نے اپنی دولت کو اسلام کی راہ میں خرچ کیا. اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام یہ اللہ کے رسول کے کزن بھی تھے، پھپھو کے بیٹے تھے. یہ ایمان لائے حضرت ابو بکر کی دعوت کے نتیجے میں. زبیر بن عوام جو ہیں یہ 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں. اسی طرح حضرت عثمان بن عفان جو ہیں یہ بھی 10 مبشرہ میں سے ہیں. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف یہ بھی حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے اور ان کا بھی شمار 10 مبشرہ میں سے ہوتا ہے. جب ہم نے اللہ کے رسول کی ولادت کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے ایک خاتون کے بارے میں پڑھا تھا کہ ولادت کی جو ذمہ داری ہے وہ شفا بنت عمر نے ادا کی. تو شفا بنت عمر جو ہیں یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرہ میں سے ہیں. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص، پھر طلحہ بن عبید اللہ تیمی، یہ ایمان ہے. یہ جو دورانیہ تھا یہ
खुफिया दावत का दौरानिया था, यानी अबू बकर ने भी खुफिया तबलीग की, और 3 सालों में तकरीबन ईमान लाने वालों की तादाद 40 हो गई। और वही जो है वो नाजिल हो रही थी, छोटी छोटी आयात नाजिल होती। इब्तदाई तौर पर जो इब्तदाई मुसलमानों के लिए जो अहकामात नाजिल हुए, वो सबसे पहले नमाज का हुक्म है। उसके बाद कुछ और लोग जो मुसलमान लाए, ईमान लाए जो थे, उनमें अबू उबैदा बिन जर्राह, इनका भी ताल्लुक जो है वो अशरा मुबशरा में से है। अबू सलमा, अबू सलमा का हमने पहले भी जिक्र किया था, ये अल्लाह के रसूल के रज़ाई भाई थे, और इनकी बीवी जो है उम्मे सलमा, वो ईमान लाई। उसके बाद सईद बिन जैद और इनकी जो बीवी हैं वो ईमान लाई। उनका नाम था फातिमा बिनते खत्ताब, और ये जो थी हज़रत उमर की बहन थी। उसके बाद जाफ़र बिन अबी तालिब और उनकी जो ज़ौजा हैं अस्मा बिनते उमैस, ये ईमान लाई। जाफ़र बिन अबी तालिब जो हैं ये अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे हैं और हज़रत अली के भाई हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन मसूद, वो इब्तदाई तौर पर ईमान लाने वालों में से हैं। अब्दुल्ला बिन जहश, सुहैब रूमी, अम्मार बिन यासिर, उनके वालिद यासिर और वालिदा समिया, और एक गुलाम आमिर बिन फ़हीरा ईमान लाए। ख़वातीन में से कुछ ईमान लाने वाली जो ख़वातीन थी, उनमें उम्मे ऐमन, जिनका असल नाम बरका था, ये अल्लाह के रसूल को बचपन में गोद खिलाया करती थी और आपके वालिद की लौंडी थी। ये भी इब्तदाई तौर पर ईमान लाने वालों में से थी। उसके बाद अल्लाह के रसूल के जो चचा हैं हज़रत अब्बास की ज़ौजा, वो ईमान लाई, उनका नाम था उम्मे फदल। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर की बेटी अस्मा बिनते अबी बकर, ये ईमान लाई। तो ये चंद लोग थे जो इब्तदाई तौर पर ईमान लाए।